ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں سیکرٹری باب پاکستان فاؤنڈیشن محبوب عالم، جنہوں نے ہمارا خوش دلی سے استقبال کرنے کے بعد ہمیں باب پاکستان پروجیکٹ میں ہونے والے کام کے بارے میں آگاہ کیا. آپ بھی جانیے. اچھا محبوب صاحب، اگر میں بات کروں پاکستان کی جو نئی نسل ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تھوڑا سا، تو اس کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی قوم جس طریقے سے ایک انڈیویجول کے اندر اس کی یادداشت کا قائم رہنا، اس کی جو مجموعی ایک ہیلدی ہونے کے لیے ایک کمپوننٹ کے طور پہ ہم اس کو لیں گے. اسی طرح سے جو قوم ہے، تاریخ جو ہے وہ قوم کا اجتماعیت کا ایک حافظہ ہے. تو اگر آپ اس کو ریموو کر دیں گے تو ایک بحثیت قوم آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ نے کہاں سے ٹریول کیا، آپ کا کیا کلچر تھا، آپ کا ہیریٹیج کیا ہے، آپ کس فکری ساخت سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے، کس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے یہاں تک آپ کو لے کے آئے ہیں، اور آپ کو پھر اس نعمت کی قدر کیسے ہوگی. مثلا پاکستان کے ہی اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ پاکستان کے پیچھے قائد اعظم کا کیا رول تھا، علامہ اقبال کا کیا رول تھا، ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو قربانیاں دیں وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا کہ ہم آج ایک آزاد ملک میں ہیں. اس سے پہلے ہم کس فائنینشیل اور اقتصادی مسائل کا شکار تھے، اور بعد میں ہمارے لیے کیسے راستے کھلتے چلے گئے پاکستان آزاد ہونے کے ساتھ. تو ہمیں پاکستان کی بلیسنگ ہونے کا ان ٹرو اسپرٹ اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ نہ ہو. تو اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یعنی اس طرح کے پروجیکٹ کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی ایکسٹینشن بھی ضروری ہے؟ یہ سمجھیں کہ ہماری ہسٹری کی ایک طرح سے ایک تجسیم ہو جاتی ہے، اور وہ فزیکلی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے اس کہ یہاں پہ جیسے ہسٹری میں تھا کہ یہ پہلا دروازہ تھا جہاں سے مہاجرین پاکستان کے اندر 1947 کے بعد انٹر ہوئے. یہاں پہلا پڑاؤ تھا، یہاں قائد اعظم نے وزٹ کیا، یہاں ریلوے لائن تھی، وہاں سے لوگ اترتے تھے اور یہاں پہ بیل گاڑیوں کے پر سفر کر کے ٹریول کر کے یہاں پہ آ کے خیمے ان کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ نے ارینج کیے تھے، ان کے اندر اسٹے کرتے تھے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس مانیومنٹ کے ذریعے، مانیومنٹ کے اندر جہاں ایک مانیومنٹ کا ادروائز وہ ایک اسٹرکچر ہے، وہاں اس کے اندر بھی خیمے اسی ہسٹری کی ریفلیکشن ہے. اچھا، 70 ایئرس تقریباً آلموسٹ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. تو یہاں پر آج بھی میں دیکھتا ہوں تو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے گرین ایریا ہے اور وہ آپ کو کنسٹرکٹیڈ ایریا نظر نہیں آتا. تو کیا وجہ ہے کہ اگرچہ کہ سب سے پہلی مائگریشن یہاں پر ہوئی، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، یہاں کنسٹرکشن کیوں نہیں ہو سکی؟ نہیں، کنسٹرکشن اصل میں یہ ہے کہ مختلف ایرا کے اندر اس پروجیکٹ کو مختلف انداز میں کنسیو کیا گیا. جو پہلا پروجیکٹ کا ایک PC1 تھا اور جو ڈیزائن تھا اور جو اس کے ساتھ الائڈ کمپوننٹس تھے وہ کچھ ڈفرینٹ تھے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا PC1 آیا، کچھ نئی اس میں اندر فیسلٹیز ایڈ کی گئیں، اور اس وقت بھی ویسے جو مین مانیومنٹ ہے اس کا 60+ جو کنسٹرکٹیڈ ایریا موجود ہے. اچھا، اس میں آپ ایڈیشن کیا کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کا اگر میں بات کروں کہ اس میں جو ایڈیشن آپ کا برین چائلڈ کیا ہے اس کے اندر؟ اچھا، میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سینئر لیول کے اوپر اس کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی ہیں. ہمارے سے پوچھا بھی جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی پہلے جو کی کاسٹنگ کی گئی تھی، کاسٹ اسٹیمیٹ کیا تھا، اور ممکن ہے کہ کسی نیکسٹ ADP کے اندر اللہ کرے کہ یہ انشاءاللہ اماؤنٹ ایلوکیٹ ہو جائے اور یہ 2 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے، جو پہلے سے پروجیکٹ کا جسٹیشن پیریڈ تھا. باقی میں نے جب جہاں پہ آیا تو جس طریقے سے آپ آئے تو آپ نے کہا کہ اس کا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، باقی چیزیں، تو جو وزٹرز آتے تھے وہ سب یہی سوال کرتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو اور اس مانیومنٹ کو ایک تھیمیٹک آرٹ ورک کے ذریعے سے ایک ہی جگہ کے اوپر ایک آرٹ ورک کے ذریعے سے ہم لے کے آئیں. تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر بڑی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے، ان کو ہم نے انگیج کیا. رفت شاہین اسٹوڈیوز ان کا ایک ادارہ ہے، تو ان کو ہم نے انگیج کیا اور یہ اپنا سارا آئیڈیا ڈسکس کیا، اور پھر اس آئیڈیا کے اوپر انہوں نے پھر ڈیٹیلنگ کی، اور اب وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے.
اور اس کی تصویر وغیرہ ہم آپ کو جو فائنل ابھی کیا بنانے کیا جا رہے ہیں ہم اس میں جانے چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہاں پہ لوگ انٹر ہوئے تو ان کے حالات کیا تھے. جیسے کوئی بندہ تھا وہ ایک سلیٹ کے اوپر نام لکھ کے تو اپنے کسی والد کو باقی کسی بندے کو ڈھونڈ رہا تھا, اور باقی جو لوگ آئے اپنا کل ساز و سامان اپنی بغل میں لیے گٹھڑی کی شکل میں یا وہ کسی چیز کی شکل کے اندر لے کے اپنے بچوں کو اپنی بغل میں لیے ہوئے اس طریقے سے قسم و کرسی کی حالت کے اندر وہ یہ لے کے یہاں تک پہنچے تھے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب 3D آرٹ ورک کے ذریعے سے سامنے آئیں گی تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ آئے گا, اور اس میں اس قسم کے سوالات کا بھی ایک جواب ہوگا. وہ ایٹ ون گلینس اس کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب لوگ ٹریول کر کے یہاں پہ آئے تھے یہ ان کا پہلا پڑاؤ تھا. اچھا, یہ جو ٹرین کا آپ نے پٹری کی بات کی, یہاں آج بھی وہ ٹرین پٹری موجود ہے؟ جی پٹری موجود ہے. اب میں عام طور پہ وہ آپریشنل نہیں ہے, ہاں فنکشنل اس طرح فنکشنل نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر کیا تھا جو آپ سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہوا یعنی لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے, یہاں پہ بلڈنگز کون سی موجود تھی اس سارے ایریا میں؟ یہاں پہ اس ایریا کے اندر جو ہے ایک اسکاؤٹس کا ہاسٹل اویلیبل تھا. یہ جو بلڈنگ ہے اس میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ یہ اسکاؤٹس کی اس بلڈنگ کے لیے کنسٹرکشن کے لیے مختلف لوگوں نے جو ڈونیشنز دی ان کے نام باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. ایک اور پٹی ہے اس کے اوپر باقاعدہ اس کا لکھا ہوا ہے یہ اسکاؤٹس کا جس طرح یوتھ ہاسٹل تھا. اچھا, میں جب یہاں پر آیا تو میرے بھی خیال جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ جناب آپ کہیں اور چلے جائیں, میوزیم میں چلے جائیں, کسی اور ہسٹوریکل پلیسز پہ چلے جائیں, تو لوگ وہاں آپ کو بہت سارے وزٹر نظر آتے ہیں یا وزٹ کر چکے ہوتے ہیں. یہاں امپریشن وہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ابھی چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ پوری طرح سے مانیومنٹ اور اس کے ساتھ الائڈ جو سروسز پلان کا حصہ ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں. جب ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا, اور لوگ یہاں پہ چونکہ ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لوگ وزٹ بھی کریں گے. جیسے یہاں پہ جو پلان ہے ہمارا مانیومنٹ کا اس کے اندر لائبریری بھی ہے اور اسی پلان کے اندر ایک میوزیم بھی ہے. تو اس میوزیم کے اندر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزوں کو 3D آرٹ ورک کے ذریعے مجسموں کے ذریعے سے, یا جیسے میڈم تصاؤز وہ میوزیم ہے تو اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ کرے تو اس سے, یا ڈیجیٹل قسم کے میوزیم بنائیں تو اس سے ڈیفینیٹلی نئی جنریشن جو ہے وہ اس کو اپنے ماضی کے ساتھ ایک اویئرنیس ہو سکے. اچھا, پاکستان کی اگر میں بات کروں, جب پارٹیشن کے بعد اور اب تک 70-72 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے پاکستان بنا, مشکلات تھی, وہ بابول کے کانٹوں سے ہم فائلوں کے اوپر لگایا کرتے تھے, اور آج ہم ایٹامک پاور بھی ہیں, تو یہ بہت ساری سٹیجز ہیں. اس کو کس طرح ڈپکٹ کریں گے اپنے سارے کام میں؟ ہاں, وہ اس طرح سے ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اشفاق احمد فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر کیا کھویا کیا پایا. کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کانٹے سے کہوٹا تک کا سفر ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جب شروع میں آفیسز بنے تو وہاں پہ کامن پینز بھی اویلیبل نہیں تھی, تو وہ ببول کے کانٹے لایا کرتے تھے اور ان سے فائلز کو نوٹ کیا کرتے تھے. اور اب جو کہوٹا تک کا سفر ہے تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فزکس, یہ جو آپ نے یورینیم کی انریچمنٹ کی ہے تو یہ ویسے نہیں ہو سکتی جب یہ صرف اور صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری آپ نے اس کی کولڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے, لہٰذا انتہائی ایڈوانس آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر نالج ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ نے 60,000 ریولیوشن پر منٹ کے اوپر جو ایسی میٹل ہو, کون سی میٹل ہوگی کہ جو یہ سارا کا سارا وہ برداشت کر سکے, تو آپ کو انتہائی ریفائنڈ میٹلرجیکل انجینئرنگ کی سکلز چاہیے, اور اسی طرح سے لائٹ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کا سفر جو ہے پاکستان کا کامیابی کا سفر ہے. جہاں ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, تو ہم اس کو ایسے کریں گے کہ ہم اس کو جو اب تک 70 ایئرز ہو گئے ہیں تو اس کو ہم 8 اسٹیپس میں ہم لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, اسٹیپس جو ہیں وہ گریجولی اوپر جاتے ہوئے وہ نیرو ہوتے چلے جائیں گے, تو اس کو 7 اسٹیپ پہ ہم لیتے جائیں گے. اور اس کے اندر ہم مختلف ایڈوانسمنٹ جو ہماری ہوئی ہیں مختلف فیلڈس کے اندر, اکنامک سیکٹر کے اندر اور دیگر جو ہمارے کلیکٹیو سوشل لائف کے اندر, ان تمام کو انشاءاللہ ہم ریفلیکٹ کریں گے. اور اس سے اوپر پھر یہ جو پیریڈز ہیں لائک عربک پیریڈ ہے, اور اس کے بعد سلاطین دہلی کا پیریڈ ایرا ہے, اور اس کے بعد پھر مغل ایرا ہے, پھر برٹش جو ایرا ہے, ان تمام چیزوں کو ہم ریفلیکٹ کریں گے. تو اس سے ہم اپنے ایک سفر کی اس کے دروازہ بھی ایک ہوگا باب پاکستان کی ریفلیکشن ہوگی.
اچھا اگر ہم بات کریں اتنے بڑے پروجیکٹ کی تو ڈیفینیٹلی صرف ایک آدمی کا اس کے پیچھے ذہن نہیں ہوتا, بہت سارے ادارے بھی اور بھی کام کر رہے تھے. اوور آل اگر میں بات کروں تو اس کو میٹیریلائز کرنے میں کون سے اور ڈپارٹمنٹ تھے جنہوں نے اس کے اندر انپٹ دیا؟ اچھا اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہماری آرم فورسز کے نے یہ کنسٹرکشن کی. پہلے یہ پروجیکٹ ان کے پاس تھا, لینڈ کو اویلیبل کرنے میں بھی انہوں نے کافی رول پلے کیا. اس میں سے لینڈ جو تھی وہ کچھ لینڈ اسکاؤٹس کے پاس تھی, بوائے اسکاؤٹس کے پاس تھی, کچھ اور جگہوں پہ تھی. وہ تمام کی تمام ایک کمپیکٹ جو پیس آف لینڈ 117 ایکڑ کا وہ اب ہمیں اویلیبل ہے. تو اس میں آرم فورسز کا بھی رول ہے ڈیفینیٹلی. اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ پی ایچ اے کو دیا گیا تھا, اور پھر پی ایچ اے نے کچھ اپنی معذوری ظاہر کی, چونکہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے کہا کہ یہ سی این ڈبلیو زیادہ بہتر کیپیسٹی ہے ان کے پاس اچھا ایچ آر اور ایکسپرٹیز ہے. تو اب جیسے ہی کوئی ڈیسائیڈ ہوتا ہے انشاءاللہ جو وہ ادارہ بھی اس کو لے گا تو انشاءاللہ بڑا اچھا بنے گا. اچھا باب پاکستان پہ ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن آپ کی اپنی بھی ایک پرسنالٹی ہے, میں چاہوں گا اس پر بھی بات کریں. آپ تصوف کو بڑا پسند کرتے ہیں, تو ایک بیوروکریٹ اور ایک تصوف دو مختلف چیزیں نہیں لگتی؟ نہیں, وہ تو ایک سمجھیں کہ ایک آپ کا روزی رزق کمانے کا اور معاشرتی شناخت کا ذریعہ ہے. لیکن جو تصوف ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ انسان بنیادی طور کے اوپر ایک اسپرچول بینگ ہے, اور اس پہ بنیادی طور پہ میں نے کہا باقی بھی تمام انسان ہی کی شخصیت کے چکتے ہیں, اس کی مادی احتیاجات ہیں, سوشل ضروریات ہیں, تو انسان کے اندر وہ بھی ایک ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ پیاس ہوتی ہے. تو وہ جب آپ لٹریچر یا اس قسم کا جو ورک ہے آپ اس کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے, اور اپنے اندر سے اٹھتے ہوئے سگنلز جو ہیں وہ شاید ان کی بھی تفہیم آپ کو بہتر انداز میں ہونے لگتی ہے جب آپ تصوف کی لینگویج کو سمجھنے لگتے ہیں. خود کو تلاش کر لیا کہ ابھی اس سے پروسیس میں ابھی جاری و ساری ہیں؟ نہیں, یہ تو زندگی کا بہت لمبا سفر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو لٹریچر ہے اس کی روشنی کے اندر میں اپنے آپ کو سمجھنے کی, اپنی سوچ کا پیچھا کر کے سمجھنے کی کوشش کی. تصوف کے اندر بندہ چلا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں رہتا, کیونکہ جب آپ فقیری کی طرف چلے جاتے ہیں تو شاید آپ پریکٹیکل لائف سے دور ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. بعض صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کہ جو لوگ فقراء کے بہت قریب آ جائیں تو وہ چونکہ وہ خود نفی کر چکے ہوتے ہیں دنیا کی, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی نظر میں دنیا کی چونکہ اہمیت نہیں رہتی, تو لہٰذا وہ پھر اس حوالے سے پریکٹیکل لائف کے اندر اتنا فعال شاید نہیں رہتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ آپ زندگی کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ ایک جینون اپروچ اور جینون نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ تصوف چونکہ آپ کو خدا کے ساتھ لنک کرتا ہے نا, اپنی روح کے ساتھ لنک کرتا ہے, تو پھر آپ اس قسم کی جو سطحی چیزیں ہیں کہ ہاں جی یہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, جب تصوف آپ کو جبکہ یہ طرز فکر دیتا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا, یہ نہیں کہ میں اس کو پریکٹیکلی کر پا رہا ہوں 100%, تو لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو معافی مانگ لینی چاہیے جب غلطی ہو جائے. لیکن لگاتار اگر آپ اس طرز فکر پہ رہیں گے تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ریفائنڈ آدمی بن سکتا ہے تصوف کے راستے پہ چلتے ہوئے, جب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ محسوس کرے گا اور اپنی ذات اور اپنے ضمیر کے اندر بھی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور یہ سمجھے گا کہ وہ مادی احتیاجات زندگی کے اندر سب کچھ نہیں ہے. تو یہ کیونکہ جیسا کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ آدمی فکر است باقی پوست است, تو بنیادی طور کے اوپر انسان کی جو فکر ہے اگر تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انسان کے رویے میں بھی فرق آتا ہے. اچھا, ایک خالق ہے اور ایک آپ ہے, تصوف کی بات کر رہا ہوں, تو جب آپ سب خالق کی طرف لے جاتے ہیں تو جو اس کی مخلوق ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں نا, اب یہی تو تصوف کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ آتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو خالق کے ساتھ اپنا رشتہ ڈسکور کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حدیث میں بھی ہے تو کہ بھئی مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے, اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس کے ساتھ اچھا ہے, اور پھر یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ رسانی کا ذریعہ بنے. تو وہ ڈیفینیٹلی جو مخلوق جو اللہ کی محبت کے ساتھ جنرلی
तसव्वुफ है ही मोहब्बत का सफर, तो उसके अंदर वो ये है कि वो अपने अंदर जो प्यास है वो पूरी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मोहब्बत के साथ सफर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जो मेरी तरफ वजाहिदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरे रास्ते में कोशिश करते हैं मैं भी अपने रास्ते को कुशादा कर देता हूँ। मेरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं एक तरफ कदम चल के आएगा तो मैं उसकी तरफ 10 कदम चल के जाता हूँ, चल के आएगा मैं दौड़ के आता हूँ। तो डेफिनेटली जो उसके नतीजे के अंदर भी लतीफ एहसासात और ख्यालात पैदा होते हैं और एज ए रिजल्ट वो मखलूक के लिए उसके दिल के वो कई हार्टेड किस्म का बंदा मखलूक के लिए भी फायदा रसानी का सीधा बनता है। और तसव्वुफ के बारे में वैसे ही है कि तरीकत जुज खिदमत खल्क नीस्त, तरीकत खिदमत खल्क के अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी कौम के अगर मैं मसाइल देखूं तो आपको कौन से लगते हैं कि सबसे बड़े मसाइल हैं? पाकिस्तानी कौम के अंदर इंडिविजुअलिज्म जो है और अनानियत जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी के बुनियादी तौर के ऊपर हमारी प्रीमिटिव स्टेज में होने की एक रिफ्लेक्शन है कि इज्तिमाइयत सोच के अंदर नहीं है और जिसकी वजह से इदारे परवाह नहीं चढ़ सके। हमारे यहाँ पर ये होता रहा है कि अगर एक शख्स किसी तरह से किसी की पोस्ट पे आ गया तो वो चाहता है कि वो तमाम तर इदारे उसके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर उसकी उंगली के गिर्द घूमे, जबकि इस्लाम सरासर इज्तिमाइयत का दीन है और वेस्ट ने इल्म की तरक्की के जरिए अपने इदारों को डेवलप किया है, ऑक्सफोर्ड के जरिए, कैम्ब्रिज के जरिए, हार्वर्ड के जरिए और दीगर न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि पार्लियामेंट के इदारे के जरिए से इज्तिमाई मसाइल के ऊपर जब तक इज्तिमाई दानिश बरूए कार नहीं आती उस वक्त तक हम बेहतर तौर के ऊपर फैसले नहीं कर सकते। उसके लिए सोच पर जो कदगने हमारे सोसाइटी के अंदर हैं, कैद सोच के ऊपर जो बहुत ज्यादा है उसको तोड़ना होगा। जब तक सोच के ऊपर ये पाबंदियां, ये जो आपने बात की कह तो रिजाल है इस हवाले से, वो किन एलिमेंट्स की वजह से है? वो उसमें यही है कि हमने इंडिपेंडेंट तफक्कर करना छोड़ दिया। वेस्ट की जो तरक्की है वो क्रिटिकल फिलोसफी और क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से उन्हें हर चीज को क्रिटिकली देखा है। इकबाल ने भी वैसे यही बात की थी, हम उसको समझे नहीं। इकबाल ने कहा सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। और इकबाल ने क्रिएटिविटी की बात की है कि इकबाल ने कहा कि जहां ताजा की है अफकारे ताजा से नमूद संगो हिस्स से होते नहीं जहां पैदा। हदीस भी है कि इल्म के रावी नहीं मुहक्कक बनो। मगर आप देख रहे हैं कि सदियों के सफर में हमने किताबों जो किसी ने लिख दी है उसकी शरह लिखी हैं। हर दौर के अपने मसाइल हैं, हर दौर के अपने सवालात हैं। जब तक उन पे क्रिएटिव अंदाज में इंडिपेंडेंट वे में थिंकिंग नहीं की जाएगी, थॉट प्रोसेस उसके ऊपर नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम अपने असर के अपने दौर के सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे और अपने वक्त से इररिलेवेंट हो जाएंगे और मार खाते रहेंगे। क्रिएशन की बात आपने की, क्या वजह है कि मुहक्किक हम पैदा नहीं कर पा रहे, हम क्रिएशन नहीं कर पा रहे? हमारे यहाँ साइंसदान नहीं, हमारे पास एक सिस्टम तो मौजूद है एजुकेशन का, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी पैदा होते हैं, हमारे यहाँ पर बड़े पुलिस अफसरान भी पैदा हो रहे हैं और भी जो चीजें हैं ग्रुप्स के लोग तो पैदा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ के हमारे जो सिस्टम है जिसमें साइंसदान पैदा होना चाहिए, अगर हैं तो वो बड़े महदूद सतह पर नजर आते, एज ए सोसाइटी हमें नजर नहीं आते। हाँ, वो यही है ना कि फिर जो वेस्ट के अंदर जो तरक्की हुई है वो ये है कि चूंकि रिसोर्सफुल इदारे थे, वो लोगों को रिसर्च के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते थे कि उनको फिर बाकी चीजों की फिक्र ना हो। तो जो वो डेडिकेटेड वे में, अब मैं फिजिक्स का स्टूडेंट होने के हवाले से जब मैं देखता था अपनी क्वांटम फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की बुक्स के अंदर तस्वीरें, तो वो तो बिल्कुल मजजूब नमा लोग उनकी तस्वीरें देखें तो वो जस्ट मजजूब नमा लोग हैं। इतनी डेडिकेशन के बाद ही कोई क्रिएटिविटी होती है कि तख्लीक क्या है, कि तख्लीक ये है, इल्म की तख्लीक ये है कि नए सवालों का नया जवाब। वो जवाब तभी हो सकता है जब एक डेडिकेशन के मरहले के जरिए से लोग इल्म के ऊपर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो जब तक रिसर्च के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं देंगी, लोग डेडिकेटेड अंदाज के अंदर इल्म की तख्लीक का काम नहीं कर सकते। तो वो इदारे हमें देने पड़ेंगे और उन इदारों को रिसोर्सफुल बनाना पड़ेगा, फिर इल्म तख्लीक होगा, फिर हम बहसियत एक सोसाइटी के इवॉल्व कर सकते हैं।
اچھا تھوڑا سا یہاں پہ اس پروجیکٹ کے اندر کہیں کوئی کریشن آپ نے ایسا کوئی رکھا ہے آسپیکٹ کے یار جو لوگ اس سے وابستہ ہوں کسی بھی انداز میں وہ یہاں پہ کریشن کے لیول کے اوپر تھوڑی سی اپنی ان کی گروتھ ہو جائے؟ یہاں پہ تو یہ بنیادی طور کے اوپر پروجیکٹ جس کانٹیکسٹ کے اندر ہے وہ جو لوگوں کا نے ہسٹری کے اندر یہاں پہ ٹریول کر کے ایک یہاں پہ اسٹے کیا، تو ابھی تو ڈیفینیٹلی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی میری جاب کا جو جاب ڈسکرپشن ہے میرا اس کے اندر یہ نہیں تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک سائنرجی کریٹ کر کے ہماری نہیں ابھی آپ نے خود بتایا کہ ایک اسٹیئر کیس ہے، اسٹیز ہے، ون بائی ون آپ اسٹیپ چڑھتے جائیں گے تو 70 ایئرس کو 72 ایئرس کو دوبارہ سے کوئی بندہ آئے اسٹڈی کرے اس میں کریشن کرے کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک تو کریشن ہے نا، سوچنا اس پورے سسٹم کو دیکھنا، تو اس کو ایسا ماحول یہاں کسی ایک سیکشن میں تو دیا جا سکتا ہے جہاں وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، جو لوگ یہاں پر آئیں یہاں سے اٹیچ ہو فیوچر میں۔ ہم کوشش کریں گے یہاں پہ جو لائبریری ہے وہ ڈیولپ کرے زیادہ بہتر انداز کے اندر، اور اس کے اندر لوگ اپنی ہسٹری کے جو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر لوگ دھیان نہیں دیتے یا لوگوں کی نظر سے وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک، وہ سامنے آئے اور لوگ پھر اس کے اوپر فردر تھاٹ پروسیس کرتے ہیں۔ اچھا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہماری نیشن کے کچھ پرابلم وہ آپ نے کچھ بتائے، اس کا سولوشن بھی بتائیں تھوڑا سا۔ سولوشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اسی کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے کہ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس کا علم لامحدود ہے اس کے ذہن کی ریفلیکشن ہے، تو اس کو محدود انداز میں معنی پہنانے سے کام نہیں چلے گا، یہ تمام وقتوں کے لیے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو میں ایک طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ہے جیسے کہ ڈسپلن، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَزُيِّنَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، تو یہ اس کے اندر آتے ہیں کوئی ان تمام تر جو انسان کے اندر جبلی دایات ان کو ختم تو کرنا ہے، مقصد نہیں، ان کا محل طے کرنا ہے، ان کا موقع طے کرنا ہے، تو ایک ڈسپلن اس کا مقصد ایک ٹرانسلیشن بن سکتا ہے نا۔ تو جو ایک بچہ جس نے ٹاپ کرنا ہے اس کا زندگی کا شب و روز کا معمول اور ہوگا، ڈسپلن اور ہوگا، وہ اپنی سوشلائزیشن کو بھی، ایون اپنی نیوٹریشن کو، اپنی باقی چیزوں کو بھی ڈسپلن میں لائے گا صبح سے لے کے رات دیر تک، تب وہ جا کے ٹاپ کرتا ہے۔ اور ایک بچہ جس نے محض پاس ہونا ہے تو اس کا زندگی کا ڈسپلن کچھ اور ہوگا۔ تو زندگی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے مقصد حیات سے آتی ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ سے آتی ہے۔ تو یہ جب آپ کے ذہن میں مقصد حیات ہوگا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ زندگی کے اندر جب قرآن پاک پہ تفکر کریں گے تو آپ کی تفہیم کچھ اور ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام ملا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو مقصد ایک بھیجا، اور وہ مقصد تھا ریڈیوس کیا وہ دین کلی، بڑی کیٹیگوریکل، کہ تمام ادیان پر غلبہ دین حق کا کیا۔ اب اس کی ہم تفہیم یہ کر لیں کہ محض پولیٹیکل نہیں، ہر لحاظ سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے یہ ہم پہ لازم ہے کہ اب ہم جب زوال کا شکار ہو گیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، تو ہم ناکام کیوں ہیں سوشل لیول کے اوپر اور علمی اعتبار سے، ہر معاملے میں، اقتصادی اعتبار سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم، آپ چونکہ ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ جیسے انفرادی زندگی کے اندر تزکیہ ہے آبجیکٹیو کے کانٹیکسٹ کے اندر، اجتماعی کی زندگی کے اندر کانٹیکسٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے ہر گروہ کے لالچ کو کنٹین کرنا ہے اور لوگوں کے لیے نشو و نما کا راستہ کھولنا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر کہ زکوٰۃ تم پہ فرض کی گئی ہے تاکہ پیسہ صرف چند لوگوں کے اندر ہی گردش میں نہ رہ جائے، تو اس میں چند لوگوں کا یعنی انڈیویجولز کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو کنٹین کریں گے تو سوسائٹی کی نشو و نما کا راستہ کھلے گا۔ اسی طرح سے میں بلا خوف تردید یہ بات کر سکتا ہوں کہ پوری شرح صدر کے ساتھ کہ اجتماعی زندگی کا اسلام لوگوں پہ سماجی، سیاسی اور معاشرتی دائرہ کار، جو تین سیاسی کلیکٹیو لائف کے اسکیم ہیں، ان میں لوگوں کے لیے نشو و نما کے راستے کھولنا ہے۔ جب تک ہم لوگوں کے اوپر نشو و نما کے راستے نہیں کھولیں گے
ہم سوسائٹی کے طور پہ ایوالو نہیں کر سکتے. اور اس کا طریقہ کار یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی آئیڈیلزم، یہ بڑا کوئی انقلابی تحریک اٹھے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک ایکڈیمیکل ڈسکشن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا اگر اپنے ذاتی لالچ کو، ویسٹیج انٹرسٹ کو کنٹین کرتا چلا جائے، آپ کی اس سفیر میں لوگوں کے اوپر نشوونما کے راستے کھلتے چلے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے یہاں جو باتیں سنی اس وقت محبوب صاحب کی، وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ آگے ترقی کر سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس سے آگے بڑھ کر قومی مفادات کے بارے میں سوچنا ہوگا. اگر ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی. لیکن یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان سے مزید بات کریں گے. اور میڈم رفعت صاحبہ کا جن کو ذکر کیا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گی، ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس پروجیکٹ کو آگے مزید کس طرح لے جایا جا رہا ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس وقت باب پاکستان کے اوپر موجود ہیں. اور کیا مزید یہاں کام ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی سیکرٹری صاحب کے ساتھ، اور اب مزید ان سے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں جب آیا ہوں تو اس بلڈنگ کے اندر غالباً جب یہ پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی اور جب یہ ساری اس وقت وہاں سے ہجرت ہو رہی تھی، مائیگریشن ہو رہی تھی، اس وقت یہ کوئی اسکاؤٹس کا جو تھا یہ بوائز ہاسٹل تھا. اور یہاں پر کچھ یہ تختیاں لگی ہوئی ہیں اور ان پہ لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے شاید اس وقت کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس والے سے سیکرٹری صاحب سے پوچھتے ہیں. اچھا سیکرٹری صاحب، یہ کچھ تختیاں سی لگی ہوئی ہیں، کچھ پلیٹس لگی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 1937 کے اندر یہ بوائز اسکاؤٹس کو یہ ہاسٹل جو تھا دیا گیا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، ڈونیشنز دی تھی. جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں لسٹ آف لائف پیٹرنز، اور انہوں نے 1000 اور مور وہ دیے ہیں پیسے، اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ان کے نام کی وہ، یعنی اس کے اوپر جیسے لکھا ہوا ہے سیٹھ رام لال، ایس بی ایس نارائن سنگھ، ایس بی ایس رنجیت سنگھ، اس طرح سے شیخ محمد ابراہیم. یہ بھی ایک طرح سے ہسٹری ہے یہاں کی. ابھی جیسے کہ آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کے بھی ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ باب پاکستان کے بارے میں ہمیں کنسیپچل کلیئرٹی نہیں ہو پاتی. تو جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو مختلف وزٹرز آتے تھے تو وہ یہی پوچھتے تھے کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہم ایک تھیمیٹک آرٹ ورک جو ہے وہ ڈیزائن کروائیں کسی پروفیشنل آرٹسٹ سے، اور جس میں یہ ہو کہ یہ مانیومنٹ اور یہ جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ایک آرٹسٹیکلی جو ڈیزائنڈ آرٹ ورک ہے اس کے اندر آ جائے، تاکہ ایٹ ون گلینس کوئی بھی جو بندہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو الفاظ کی ضرورت پیش نہ آئے، اسکرپٹ کی ضرورت پیش نہ آئے، اینڈ ہی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانیومنٹ جو ہے یہ ہم نے رفعت شاہین اسٹوڈیوز کو انگیج کیا تھا. انہوں نے پبلک سیکٹر کے اندر اور آرم فورسز کے ساتھ کافی کام کیا ہے. ان کا کچھ کام کو میری نظر سے بھی گزرا تھا، اسکلپٹر کے بینگ اسکلپٹر انہوں نے جو کام کیا. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کام، اور اس میں یہ بنیادی طور کے اوپر یہ یعنی کہ وہ کیا ہے، یہ ہے کہ یہ مانیومنٹ ہے اور یہاں اس کے اندر بھی خیمات ہیں جو ہمارے جو ہم نے کنسیو کیا ہوا ہے اور ہمارا پروجیکٹ ہے. تو یہ یہاں سے یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا انیشیل اس کی ڈیزائنز ہیں، تو یہ خیمے یہاں سے آتے آتے یہاں پہ اس کے اندر تحلیل ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہیمو کا سفر یہاں سے یہاں تک آیا، ہیمو کا سفر. اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ ہوگا کہ جو پلیٹ پکڑے ہوئے کھڑا ہوگا اور سلیٹ پکڑے ہوئے، سلیٹ پہ نام لکھا ہوگا اس کے کسی والد کا کہ جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے. یعنی یہاں پہ لوگ آئے اور اپنے رشتہ داروں کو، گم شدہ رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے. اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو پھر یہاں پہ دیکھیں گے کہ لوگ کس قسم پرستی کے حالت میں تھے، اپنا مال و متاع انہوں نے ہاتھوں میں لٹایا پکڑا ہوا تھا، بچے اٹھائے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد اس کی بیل گاڑی اور باقی چیزیں ڈیٹیلز ہوں گی. یہ نیچے دیکھیں گا بیل گاڑی نظر آ رہی ہے، تو ریلوے لائن تھی، وہاں سے لوگ بیل گاڑی پہ اپنا سامان اٹھاتے تھے اور یہاں لے آتے تھے. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک بڑی یہاں سے کتنی دور تھی وہ ریلوے ٹرین جو آپ
रेल से वो चंद एकड़ के फासले के ऊपर, वहां से भी लोग आते थे फिर इस खेमे में, ये पहला पड़ाव होता था उनका। और उसी को अब जब ये मॉन्यूमेंट इंशाल्लाह, ये हमारा जो आर्ट वर्क है, थीमेटिक आर्ट वर्क, ये मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मॉन्यूमेंट ये एक जगह के ऊपर आ जाएंगे। तो ये कहाँ पे जाके इसको लगाएंगे? इसको हम बाहर हमारी जो ये मेन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, मैनेजमेंट बिल्डिंग है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसके बिल्कुल सामने इंशाल्लाह प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर। इसके मुताबिक ही जो मॉन्यूमेंट तैयार हो रहा है बाहर, वो इसके मुताबिक होगा? वो इसके मुताबिक होगा। वो बल्कि इनका डिजाइन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमारी वो जो खातून है उन्होंने जो डिजाइन बनाया हुआ है वो ये कंप्लीट शक्ल के अंदर भी आपको दिखा देती हैं। साहब ये बताइएगा, जो स्केच तैयार किया गया उसमें आपकी इनपुट कितनी थी? आपसे पूछा गया कि भी क्या किया जाए, आपने कुछ देखा या फिर आपको दे दिया गया कि आपने इसके मुताबिक करना है? स्केच में इनपुट इस तरह से थी कि मैंने इनके माइंड को पहले रीड किया, वहाँ से फिर आइडिया कंसीव किया। इन्होंने मुझे यहाँ की विजिट्स कराया कि यहाँ की ये बिल्डिंग है, ये मोनूमेंट है जो तैयार हो रहा है, जो पहले कुछ स्केचेस इनके पास मौजूद थे यादगार के हवाले से कि ये यादगार बनने वाली इस मैदान के अंदर, और लेकिन किस हवाले से बनने वाली उसके लिए उनके पास वो स्केचेस वगैरह नहीं थे, वो मैंने बना कर दिए। तो उन चीज़ों को आपस में लिंक किया गया और अप्रूव फिर भाई महबूब ने किया दिया। अच्छा, अभी ये जो तैयार कर रही है उसके बारे में हमें थोड़ी सी तफसीलात बताएं। हम जब मुजस्मा बनना शुरू होता है तो उसमें हम शुरुआती काम सारा क्ले में करते हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट मीडियम है जिसमें हम कार्विंग आसानी से कर देते हैं। इस वक्त ये जो जितना भी मुजस्मा है ये सारा इस वक्त क्ले में प्रिपेयर हो रहा है। प्रिपेयर होने के बाद इसकी डाई कास्टिंग जो है फाइबर ग्लास में होने वाली है, और इसकी जो डायमेंशन है इस वक्त 7 फीट इसकी लेंथ पड़ेगी और 4.5 फीट इसकी हाइट होगी। और अगर इसको हम दीवार से बाहर देखना चाहें तो ये 1.5 फुट के करीबन बाहर आ जाएगा। इसको ये यानी सोली आप खुद कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने और वर्कर भी देख रहा हूँ, ये भी आपके साथ है? एक्चुअली जब कभी मुझे कोई इस मकसद के हवाले से बुलाता है कि हमें कोई मुजस्मा बनाना है तो उनका फिर इसके साथ ये एक चीज़ अटैच हो जाती है कि हमें इसमें सिग्नेचर वैल्यू चाहिए। और यहाँ जब मैं आई तो भाई महबूब का ये बड़ा अच्छा कंसर्न था कि मुझे चीज़ों में डिटेल चाहिए, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सब अपने हाथ से बनाऊँ। जितने बच्चे आप यहाँ पर मेरे साथ देख रहे हैं वो इस घर से है कि हेल्पिंग हैंड्स हैं वो मेरे यहाँ पर सब। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से, कहाँ से आपने स्टडी की? क्योंकि ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है पाकिस्तानी नेशन के हवाले से भी, इस मुल्क के हवाले से भी। स्टडी मैंने जो की वो 2008 में मैंने शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से मास्टर्स किया था, जो मिशिगन स्टेट के ऊपर इलिनॉइस में। और उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में करीब मैं 11 से 15 साल होने वाले में यहाँ काम कर रही हूँ। इससे पहले आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया? अगर अभी मेरा आखिरी प्रोजेक्ट देखा जाए तो MLC के था, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स के साथ। वहाँ मैंने भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्शा बनाया है जो इस वक्त 35 फीट का है। और इससे पहले मैं कोहाट डिवीजन के साथ काम करी थी, साथ में मैंने अभी बल्कि भवाना के साथ भी काम किया, भवाना के डिवीजन के साथ भी मैंने काम किया। और ऐसे अगर मैं पीछे चलती जाऊँ तो आता के साथ तो मेरे अच्छे खासे काम, जेहलम के साथ काम किया, फिर मैंने मुल्तान कमिश्नर के साथ काम किया, लाहौर कमिश्नर के साथ काम किया। मेरे काफ़ी ज़्यादा काम हो चुके हैं कि अगर मैं बताना शुरू बहुत वक्त लग जाएगा। तो काम में मुश्किलात क्या आती हैं आपको? नहीं, कभी कोई मुश्किलात नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान की उन खुशकिस्मत ख्वातीन में से जिनको कभी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। महबूब साहब के हवाले से क्या कहते हैं? बहुत नेक दिल इंसान है और एक खूबसूरत रूह रखते हैं। वो सब ये तो आपकी बड़ी तारीफ कर रही हैं काम के हवाले से भी। अच्छा, आप किस तरह देखते हैं सारी जो सारा वर्क है? जैसे कि ब्रेक से पहले भी आपने बताया कि जी कौमें जो है उनको अपनी तारीख याद रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे भी यहाँ पे फील हुई कि मैं अगर 1947 देखूँ तो 70 साल 71 साल बहुत बड़ा एक अरसा आपके सामने आ जाता है। आज तक ये मोनूमेंट्स नहीं उस तरह बन सका जिस तरह इसको बनना चाहिए था, क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पर हुए। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे डेफिनेटली वो जो चीज़ मैं समझ रहा था मेरे कॉन्सेप्ट में कि यार चीज़ें बनी होंगी वो नहीं नजर आई। दूसरी बात है कि अगर आप कोई म्यूजियम लें या कोई जगह लें तो वहाँ बहुत सारे विजिटर आते हैं, बच्चे आते हैं और वो आके देखते हैं कि जी हमारी हिस्ट्री कैसे है। लेकिन यहाँ आकर आपके ख्याल में कितने बच्चे आ जाते हैं या लोग आते हैं इसको विजिट करते हैं? नहीं, चूंकि वो अभी तक जो उसका एक आइडिया कंसीव किया गया है अभी उस तरह से पूरी तरह से चूंकि सामने नहीं आया। जैसे मैंने बताया था कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाद जगहों के ऊपर 60% से ज्यादा बन चुका है, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक तो डेफिनेटली नहीं। लेकिन उसकी ये है कि एटलीस्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि अभी आपने ये सारा विजिट कर लिया है, आपने देख लिया है कि उसके बाद लोगों को कम से कम एक आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह एट वन ग्लैंस के ये इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ये आइडिया क्या है। अच्छा, ये जो एक आइडिया आपने यहाँ से दिया वो कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो यहाँ पर अभी जाके मजीद बनेगा? इसका ये तो 117 एकड़ की जगह है और इसके अंदर ना सिर्फ ये मॉन्यूमेंट है बल्कि इसके अलावा ग्राउंड्स बनने हैं और फुटबॉल का ग्राउंड है, बाकी हॉकी का ग्राउंड है
اور اس کے علاوہ کمرشل ایریاز بلڈ اپ ہوں گے تاکہ یہ جو ادارہ ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہو، اپنے وسائل کے اندر اپنے وسائل خود ہی جنریٹ کر رہا ہو۔ اچھا محبوب صاحب، یہ جو پروجیکٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں بننی ہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا اس پہ؟ اس کو جیسے ہی فنڈز ملیں گے اس میں انشاءاللہ اٹ وڈ بی کمپلیٹڈ ان 2 years period۔ کتنے اس کے فنڈز درکار ہیں یا کتنے اس پہ آج تک لگ چکے ہیں؟ یہ اراؤنڈ 1 بلین اس کے اوپر لگ چکا ہے، اور اس میں اور تقریباً 5 بلین جو اس سے پہلے PC1 بنا تھا اس پہ ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ جو ایک آئیڈیا، ایک تھیم ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے یہاں پہ کر دیا اس کو تھوڑا سا، جب پریکٹیکلی یہ گراؤنڈ پر آئے گا، ایک یعنی ریئلسٹک فارم میں آئے گا، اس کے اندر کتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھی انوالومنٹ اس میں ہونی چاہیے؟ ریلیف ورک کے حوالے سے ایسے ہے کہ ابھی تو یہاں جو ریلیف ورک بنے گا اس کا پینل جب اٹھ کے باہر جائے گا تو وہاں پہ ہم نے اس کو بیس کو ایز اے اسٹیئرز لیا ہے جو اللہ یعنی آسمان کی طرف جا رہی ہیں، ان اسٹیئرز کو ہم نے ایرا کے حساب سے کاؤنٹ کر دیے کہ کس ایرا میں کیا کیا، جیسے کہ 70 سال بنے ہوئے ہو گئے پاکستان کو، تو ہم 8ویں سیڑھی پہ جا کے پاکستان کو رکھیں گے، نیچے سے 70 سال ہمارے چلیں گے، ان 70 سال میں ہم نے 70 سال کی جو پاکستان کی ترقی ہوئی ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور اوپر کے 3 جو سال ہے سیڑھیاں بنیں گی وہ محبوب بھائی نے بتایا کہ ہم ان کو ایراز کے ساتھ لے کے جائیں گے، جیسے کہ عربی کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد سلاطین دہلی کا جی سلاطین دہلی کا پیریڈ ہے، یعنی پورا یہ مغل ایرا، تھیم ہے جس میں مسلم کی جہاں پر آنا اور آگے اس سے وہی جیسے اسٹیئرز میں وہ ایک سٹیپس کے اندر ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے آرٹسٹیکلی، پھر بلکہ اسی ایرا کا جو ایک وہ دروازہ ہوگا اس وقت جو اسٹرکچر رائج تھی وہ پھر ہم ایک دروازہ صاحب بھی وہ باب پاکستان کے ایک تمثیل کے طور کے اوپر وہ ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ اچھا، آپ کو اس وقت میں سب کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو باقی قوم ہے جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو ان کی کتنی توجہ اس طرف آئے گی؟ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آلریڈی اسکولز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بچے کھیلنے کو آتے ہیں اور ادروائز بھی وزٹرز آتے ہیں، تو جو ان کی وہ جو تشنگی تھی وہ کم از کم اس حد تک دور ہو جائے گی کہ دے کوڈ ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دس مانیومنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بنا کیسے اور لوگ یہاں پر آئے، ایک کچھ ہے پاکستان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی ایک رول ہے، پاکستان کی فضائیہ کا، پاکستان کی فوج کا اور بہت سارے، اچھا وہ مانومنٹس بھی ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ اپ ہوں گی؟ نہیں، یہ تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر انٹری گیٹ تھا، باب پاکستان تھا، پہلا پڑاؤ تھا، تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر ہے، اور ہم فوکسڈ انداز میں ابھی اسی کے اوپر فوکس کر کے ہم اس کو آرٹسٹیکلی تھیمیٹیکلی ڈیزائنڈ ایک آرٹ ورک کے طور کے اوپر لا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اس کا پورشن یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئے، اس کے بعد وہ پھر یہاں سے چلے گئے آگے جا کے یہاں سیٹل ہوئے، اس کو بھی اس کی بھی جو بھی اس وقت ہوا جس طرح وہ سیٹل ہوئے اس کو بھی ایڈ اپ کریں گے اس پوائنٹ کو بھی یہاں پر؟ اسی مقصد کے لیے 7 سیڑھیاں بنائی گئی، 7 سیڑھیاں جو ہے وہ پاکستان کی جو فردر پروگریشن ہے اور پروگرس ہے اوور دا ایئرس، جیسے اشفاق احمد نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو سفر ہے وہ کانٹے سے کہوٹا تک کا سفر ہے، کہ جب پاکستان کے اندر جب 1947 کے اندر نہ HR تھا پراپر بیوروکریسی کا اور باقی، اور ایون یہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹیشنری اور باقی چیزیں جو لوازمات تھے نہیں تھے، اور اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ وہ ببول کے کانٹے جو تھے وہ کامن پن کی جگہ استعمال ہوتے تھے، اور کہاں پہ اب وہ صورتحال تھی، اور اب میرا ویسے فزکس کا چونکہ بیک گراؤنڈ ہے تو جو پاکستان نے یورینیم کو انریچ کیا ہے تو اس کے لیے انتہائی ریفائنڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، میٹلرجیکل انجینئرنگ میں، کمپیوٹر کے اندر اور دیگر الائڈ بہت ساری سائنسز کے اندر، تو یہ پاکستان نے جو ٹیکنالوجی ایکوائر کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ اچھا، آپ محکمہ زراعت کے ساتھ اس سے پہلے وابستہ تھے، یہ بالکل اس سے ڈفرینٹ نیچر کو میں دیکھا ہوں تو بالکل ڈفرینٹ جاب ہے، تو آر یو کمفرٹیبل ود دس جاب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب میں آیا تھا تو اس وقت تک میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا، لیکن جب جیسے جیسے میں ان کے اندر انوالو ہوتا گیا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اس میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو انٹروڈیوس تو کرنا چاہیے اپنے ادارے کے بارے میں، اور اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں، میں سمجھتا ہوں آرٹ ان میں سے ایک بڑا خوبصورت میڈیم ہے کہ اس کے اندر فنکشن بھی پورا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایستھیٹکس بھی آ گئے، تو فنکشن اور ایستھیٹکس کا کمبینیشن ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اپنے اس ورک کے اندر فنکشن یہ ہوگا کہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے ہسٹری سے بھی اور اس ادارے کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی، اور آرٹسٹیکلی کریں گے، ایستھیٹیکلی کریں گے،
تاکہ لوگوں کے اندر اس کی اٹریکشن بھی ہو. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ان سے مزید بات کریں گے. لیکن بڑی اہم بات ہے آج وہ یہ کہ محکمہ زراعت سے یہ وابستہ تھے, اس سے پہلے اور بھی جابس کی ہیں, لیکن یہاں پر آنا اس بات کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ بعض اوقات جو قدرت ہے انسانوں سے وہ کام لیتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے پاکستانی قوم کو یہ ہر وقت باور کراتے رہنا کہ 1947 میں کیا کچھ ہوا, قوم نے کتنی بڑی قربانیاں دی, لوگ کس طرح شہید ہوئے, کس طرح آ کے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو یاد رہنی چاہیے, کیونکہ قومیں وہی قائم رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ایک ذاتی سا سوال, محبوب صاحب آپ نے زراعت میں زیادہ کام کیا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی, یہاں آپ کمفرٹیبل ہیں, بالکل ڈفرینٹ ہے نا آپ کی جو پچھلی سابقہ اگر ہم دیکھیں کام سارا, تو یہاں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں فش آؤٹ آف واٹر, ویسی پوزیشن تو نہیں ہے؟ نہیں, وہاں پہ لوڈ آف ورک بہت زیادہ تھا کیونکہ ایگریکلچر بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس نے سب کا آڈر اور ان کے ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہوتے تھے ان کے ساتھ میٹنگ, سیکریٹریٹ میں میٹنگ, اور ایک دفعہ آڈٹ کی میٹنگ میں بعد کا سورس آڈٹ پہ رہا ہوتا ڈسکشن ڈیلیبریشن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا, اور یہاں پہ آیا ہوں تو یہ ایک الگ طرح کا لرننگ ایکسپیرینس ہے. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھا ایک جاب کرنے کا انداز ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کسی چیز کو چھیڑو نا, جو ٹائم ہے بس نوکری کرو, اپنا چل چلاؤ کرو اور پھر چلے جاؤ. تو آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ یار وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس میں کنٹین رہیں, زیادہ انیشیٹو نہ لیں, کیونکہ جب انیشیٹو لیں گے تو کوئی بات بھی کرے گا. ہاں نہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ, میں جب ایگریکلچر میں تھا تو وہاں پہ جو اس کی 2015 کے بعد اس کی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا ہے, ریویمپ کیا ہے, اور وہاں پہ جو ایک کال سینٹر تھا وہ فنکشنل کیا, اور پھر اس کے بعد میں ایک اور کام کر رہا تھا کہ تمام کے تمام ہماری پبلک پالیسی بھی چونکہ میرے پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو پبلک پالیسی میں ہمیں سکھایا گیا کہ جو پبلک پالیسی ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی ان پٹ سینٹرک, آؤٹ کم سینٹرک. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کھالے بن رہے ہیں, کھالوں کی لمبائی یہ تو سارا ان پٹ ہے. اس کے نتیجے میں لینڈ انڈر کلٹیویشن کتنی آئی ہے, اس کے اندر امپلائمنٹ کتنی کریٹ ہوئی ہے, اس کے اندر واٹر کنزرویشن کتنی ہوئی ہے. تو میں نے ان تمام تر چیزوں کو ان کی مختلف جو پالیسیز تھی, لائک گروتھ اسٹریٹجی تھی 2026, اس میں بھی ان کو یہ کچھ ٹارگیٹس دیے تھے. کہا یہ آپ کے ٹارگیٹس تھے ایز پر دیٹ پالیسی. اور پھر اس کے بعد اور بھی ان کے جو انڈیکیٹرز تھے ان کو دیے گئے تھے, وہ لے کے تو اس کو میں پہلی دفعہ وہاں پہ یہ کام شروع کیا تھا کہ اس کے اوپر تمام جتنے ونگز ہیں ان کی آؤٹ کم کتنی ہوئی ہے کوانٹیفائی کیا جائے. تو اس طرح کی میں نے انیشیٹو لینے کی کوشش کی, یہاں پہ بھی یہ انیشیٹو لے گا. اچھا یہاں کا جو پروجیکٹ ہے نا ایسے لگتا ہے کہ ایک مقام پہ آگے یہ اسٹیٹک ہو جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹک ہو جائے گا یا پھر آپ کو ایسی چیز یہاں کر جائیں گے کہ یہ اسٹیٹک نہ رہے اور کہیں آگے بڑھتا رہے؟ اچھا یہ جو چیز میں کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنے سینئر سے بھی ڈسکس کروں گا, تو اس کے نتیجے میں آئی تھنک چیزیں انرشیا میں ہوتی ہیں اور تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے. جیسے نا آپ نے ایک میوزیم بنا دیا, چلو میوزیم میں بن گیا, اس کے اندر جو بھی ہے لوگ آ کر وزٹ کریں, لیکن کچھ لوگ پروجیکٹ کو اتنا وہ ایکٹیو کر جاتے ہیں کہ اس میں نئی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. ہاں وہ یہ ہے نا کہ ایک تو جو جب آپ ایک جیسے میوزیم بناتے ہیں تو میوزیم ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. جیسے اب ہم انفارمیشن کلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی سوچ رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, ممکن ہے یہ کام یہاں پہ ہو جائے کہ جو ڈیجیٹل قسم کا میوزیم بنایا جائے. اس طرح میڈم تصاو کی جو وہ ہے جس میں اس قسم کے اس سے ہم اس انداز میں ہم ہسٹری کو پریزرو کریں, تو یہ سوچ کا سفر جاری رہتا ہے. تو ہم نہ ہوں گے ہم جیسا کوئی اور, یعنی سوچ کا سفر جاری رہنا چاہیے. اچھا زندگی میں اور جتنا جو آپ کی جو خاص طور پہ جو پروفیشنل لائف ہے, سب سے مشکل وقت کب آیا؟ مشکل وقت میرا خیال ہے میرا مری کا جو ٹینیور تھا وہ خاصا تھا.
किस सेंस में? इस सेंस में कि वहाँ वो बहुत हेक्टिक था। एक तो वो टूरिस्ट स्पॉट था और बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ रहे होते थे, जिनके मुख्तलिफ वाले से में फॉर्म भी आ रहे होते थे, उनको भी अकोमोडेट करना, डेवलपमेंट का वहाँ पे काम बड़े फास्ट पेस पे चल रहा होता था, और उसका जो रिव्यू था वो एक स्टेयरिंग कमेटी के जरिए बड़ा रेगुलरली लिया जा रहा होता था। तो वहाँ पे चूंकि बड़े फास्ट ट्रैक पे एक मेरा फ़ोन बज रहा होता था, दूसरा साथ बज रहा होता था, तीसरा वो मेरा वो जो लैंडलाइन नंबर चल रहा होता था, तो इन तमाम तर चीज़ों को लेके चलना मेरे ख्याल में उस वक्त मेरे लिए खासा। जॉब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एंजॉय किया? जॉब का मैं समझता हूँ कि मैंने इनिशियल डेज को एंजॉय किया। जब मैं नया बीइंग यूटी आया कसूर के अंदर, तो मेरे सीनियर बड़े मोहब्बत करने वाले लोग थे, डॉक्टर जफर इकबाल शाह और दीगर जो लोग थे, उन्होंने मुझे, मैं उसमें बोझ भी नहीं था, मैं क्योंकि अराउंड 26 ईयर की एज के अंदर आ गया था, तो उस वक्त इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं और पता भी कोई ज़्यादा नहीं था, तो वो लोग लुक आफ्टर बड़ा अच्छा करते थे, गाइड भी बड़ा अच्छा करते थे, तो वो टाइम मैंने बड़ा चाहिए। लोगों के लिए कोई मैसेज? मैं समझता हूँ कि एक ही चीज़ है कि एक तो हमें अपने इज्तिमाई मामलात को उसके ऊपर इज्तिमाई मामलात पे हमें थॉट प्रोसेस करना चाहिए, सोचना चाहिए, और दूसरा हमें अपने इंडिविजुअल मफाद पे अपने इज्तिमाई मफाद को सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। अगर हम अब एक सोसाइटी के तौर के ऊपर, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे इवॉल्व होना चाहते हैं तो। जी नाज़रीन, आपने महबूब आलम साहब की बातें सुनी। इस वक्त बाब पाकिस्तान का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसको ये हेड कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी आस्पेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, इन्होंने बड़ी तफसील से हमें उस बारे में आगाह किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।